کیا صدر بائیڈن جو ہیں ان کی انڈورسمنٹ کافی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ کافی نہیں، اس لیے کہ اگر تو یہ انڈورسمنٹ پہلے آتی، جب کہ شروع میں ہی آج سے 6 مہینے سال پہلے جب کہ یہ سارا الیکٹرل پروسیس شروع ہوا تھا، اس میں یہ تھا 2023 میں شروع ہو گیا تھا، اور اس وقت ہی یہ بات لوگ کہنے لگے تھے کہ ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور صدر بائیڈن جو ہیں وہ آئندہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، لیکن بائیڈن بضد رہے کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، وہ الیکشن لڑیں گے۔ وہ اس وقت تک یہ ضد کرتے رہے جب تک ان کو کووڈ نہ ہو گیا، اور یہ کووڈ جو پچھلے ہفتے ہوا تھا اس میں یہ بات بہت واضح ہو گئی کہ ان کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی الیکشن لڑ سکیں، اور اس کے بعد امریکہ کے صدر کے طور پہ مزید 4 سال تک ملک کو چلا سکیں، اور اس کے بعد انہوں نے ریزائن کیا۔ اب اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو ان کا امیج بنا وہ ایک ایسے صدر کا بنا جو ہر قیمت پہ لڑنے کو تیار تھے، اور چاہے اس سے ان کی پارٹی کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچے، چاہے وہ امریکہ کو لیڈ کرنے کے قابل ہو یا نہ ہو۔ تو ایک پورے یعنی کافی بحث و تمیز کے بعد، بڑے رد و قدع کے بعد وہ اس فیصلے پر پہنچی، جس کی وجہ سے اب ان کی جو انڈورسمنٹ اتنی پاورفل نہیں ہے جتنی ہوتی اگر وہ آج سے 6 مہینے پہلے کرتے تھے۔ اوباما ہیں یا سابق صدر کلنٹن ہیں، ان کی انڈورسمنٹ بھی بہت اہم ہے، اور ان کی بڑی عزت ہے پارٹی کے اندر۔ ان کی نینسی پیلوسی ہیں جیسے جو سابق اسپیکر ہیں ان کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی، ان کی انڈورسمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ بھی کافی نہیں ہے۔ صرف انڈورسمنٹ سے کام نہیں چلے گا۔ اب یہ ہے کہ اب سے نومبر تک، اور اس سے پہلے جو پارٹی کنونشن ہو رہا ہے شکاگو میں، تو اس میں ان کو پروف کرنا پڑے گا کہ وہ نامینیشن ون کرنے کے قابل ہیں۔ جو لوائلسٹ ووٹرز ہیں وہ تو ووٹ کر دیتے ہیں پارٹی کے کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو، لیکن جو اصل فیصلہ کرتے ہیں اس میں کچھ اسٹیٹس ہیں جیسے اوہایو ہے، اور اس کے علاوہ ہر اسٹیٹس میں تقریباً ایک فلوٹنگ ووٹس ہوتے ہیں جو کہ پارٹی سے ہمدردی تو رکھتے ہیں، لیکن ووٹ کرتے وقت وہ کینڈیڈیٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ایشوز کو دیکھتے ہیں، اور اکثر وہ کبھی ریپبلکن کو ووٹ کرتے ہیں کبھی ڈیموکریٹس کو کرتے ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہی جو 10-15% لوگ ہیں یہی امریکی الیکشن کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی سپورٹ کے بغیر کوئی صدر نہیں بن سکتا، اور ان کو کنونس کرنا بہت ضروری ہے۔ جو وائٹ ووٹر ہے وہ اس کو جو سابق صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے اپنے پچھلے الیکشن سے جب وہ لڑے اور انہوں نے ہلری کلنٹن کو شکست دی تھی، اس زمانے سے لے کے اب تک وہ مسلسل اس پہ کام کرتے رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے ایک سفید فاموں کا ملک ہے، ایک کرسچن ملک ہے، اور اس کو سفید فاموں کا ہی ملک رہنا چاہیے، کرسچن ملک رہنا چاہیے۔ اور امریکہ میں ایک سازش ہو رہی ہے، ایک خدشہ ہے کہ ملک کو سفید فاموں سے چھین لیا جائے۔ جو صدر اوباما کی جو 2 ٹرمز تھے، اس کے فوراً بعد یہ آئے تھے، اس کو انہوں نے اس سے جو ایک سینٹیمنٹ پیدا ہوا تھا امریکیوں میں کہ جو سفید فام جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ ہیں ان میں کہ بھئی یہ غلط ہو گیا اور ہمارا تو صدر سفید فام ہی ہونا چاہیے، اس سینٹیمنٹ کو انہوں نے بڑا ایکسپلائٹ کیا۔ ایسے حالات میں یہ جو کملا ہیرس ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، ناممکن تو نہیں لیکن بہت مشکل ہوگا یہ فلوٹنگ ووٹس کو، وائٹ امریکنس کو کنونس کرنا کہ ان کے لیے ووٹ دیں۔ ریپبلکن سمپتھائزر جو ہیں وہ ٹوٹلی بالکل 100% امیگریشن کے خلاف ہیں، مہاجرت کے خلاف ہیں، وہ ان کو کنونس کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ لیکن یہ ایشو ڈیموکریٹک ووٹرز کے لیے بھی اہم ہے، اور پھر امریکہ میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کہ غیر سفید فام ہیں، اس میں جو میکسیکو وغیرہ صاحب، لیٹن امریکہ صاحب لوگ ہیں وہ ہیں، افریقن امریکن ہیں، ایشین امریکن ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں، ان کی سمپیتھیاں جو عموماً امیگرینٹ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ جو ڈیموکریٹس اور کملا ہیرس جو ہیں وہ ٹریڈیشنلی جو ریپبلکن سمپیتھائزرز ہیں ان کی ہمدردیاں حاصل کر سکیں، اس کے بجائے ان کو فوکس کرنا چاہیے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے ڈیموکریٹس کا، جس میں امیگرینٹس بھی ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں، جس میں لبرلز بھی ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، اس پہ فوکس کریں اور کوشش کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد میں باہر آئیں اور ووٹ ڈالیں۔ ایک ایسا ایشو ہے جس میں ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہے، اور دیکھیں امریکہ میں بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی، اور ایک دیگر ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی ان کی بہت بڑی تعداد ووٹ نہیں ڈالتی،
اور اگر ڈیموکریٹس اس میں کامیاب ہو جائیں، خواتین بڑی تعداد میں باہر آئیں اور ووٹ ڈالیں، تو پھر وہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ یہ جو ابھی سارا اسرائیل میں اور غزہ میں سلسلہ ہوا، اس کی وجہ سے جو ہے مسلمان ووٹر بھی بہت سارے ایسے ہیں جو بائیڈن اور ان کی پالیسی کے خلاف تھے۔ اور اس وقت اس دفعہ کل ہی میں رات ایک ایسی میٹنگ سے آیا جو ریپبلکن مسلمانوں کے لیے تھی، تو ریپبلکن کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ووٹس ان کو پڑ جائیں، تو ان کو ڈیموکریٹس کو ان پہ بھی فوکس کرنا پڑے گا۔ کون کون سے چیلنجز ہو سکتے ہیں ان کے لیے، کنٹینڈرز ہو سکتے ہیں کملا ہیرس کے، تو اس میں کئی نام ہیں پرومننٹ۔ ابھی ایک ٹرانسپورٹ سیکٹری ہیں پیٹ بوٹیجیگ، انہوں نے جب 2018 میں جب پرائمری ہوئی تھی تو انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا بائیڈن کو، بائیڈن جیت گئے تھے، وہ ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہیں۔ ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ کہ وہ ہم جنس پرستی کی حمایت کرتے ہیں، اور ابھی امریکہ میرا نہیں خیال کہ ایسے کینڈیڈیٹ کو وائٹ ہاؤس میں دیکھنا پسند کرے جو ہم جنس پرستی کا حامی ہو، لیکن کہا نہیں سکتا، حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، مگر وہ پرومننٹ ہیں۔ اس کے بعد نارتھ کیرولینا کے گورنر ہیں رائے کوپر، وہ ہیں بڑے وہ سامنے ہیں، پھر سینیٹر مارک کیلی ہیں ایریزونا کے، اور پھر منیسوٹا کے گورنر ہیں ٹم ویلز۔ یہ لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے اچھے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک تو یہ بات واضح نہیں کہ پورا پروسیس کیسے چلے گا۔ اصل میں سمجھنے کی بات ہے کہ ہوگا کیسے۔ ایک دفعہ پہلے یہاں جو امریکہ میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے پرائمریز ہوتی ہیں، اور پرائمریز میں مختلف پارٹی کے مختلف کینڈیڈیٹ نامینیشن کے لیے بالکل اتنی جوش و خروش ہوتی ہیں جیسے صدارتی انتخابات ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف بڑی بیان بازی ہوتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ایک منتخب ہو جاتا ہے سارے متحد ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہوتا بڑا کچھ بڑا زوردار پروسیس ہوتا ہے، اور اس میں ایک کینڈیڈیٹ جو ہے سب سے آگے ابھر کے آتا ہے، تو یہ پروسیس نہیں ہوا ہے۔ تو ایسی ایک سچویشن کو 1968 میں بھی ہوئی تھی کہ وہ ان کا نیشنل کنونشن ہوتا ہے جس میں دونوں پارٹیوں کے الگ الگ ہوتے ہیں، اور ریپبلکنس کا ہو چکا ہے اور انہوں نے ٹرمپ کو منتخب کر لیا، ڈیموکریٹس کا بھی ہونا ہے۔ اس نیشنل کنونشن میں پہلے کینڈیڈیٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کو صرف انڈورس کر دیتی ہے۔ تو چونکہ 68 میں ایسا ہوا تھا کہ فیصلہ نہیں ہوا تھا اور وہ انڈورس نہیں کر سکے تھے، جس کی وجہ سے بہت ہنگامے ہوئے تھے اور پارٹی ڈیوائیڈ ہو گئی تھی۔ اس دفعہ پھر یہی صورتحال ہے، بغیر پارٹی نامینیشن پہ جا رہے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ دوبارہ کیوس ہو، اور اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ پروسیس چلتا رہے، اور اس میں کچھ کینڈیڈیٹ جو کمپیٹ کر کے ایک دوسرے سے ابھر کے سامنے آئیں گے تو امریکن بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ ان کی صلاحیتوں کو جانچ سکے اور ووٹ دیتے ہوئے ان کو آسانی ہوگی فیصلہ کرنے میں۔ کہا جا رہا ہے کہ صدر بائیڈن نے بہت دیر لگا دی ان کو یہ فیصلہ جو ہے نا اس سال کے شروع میں، بلکہ پچھلے سال کے آخر میں کر دینا چاہیے تھا، لیکن ان کے پاس بہت کم وقت رہ گیا، 4 مہینے مشکل سے رہ گئے ہیں اس پروسیس میں جانا، کینڈیڈیٹس کا ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا اور سامنے آنا۔ پرائمری تو اب ہو نہیں سکتی، لیکن بہرحال ایک دوسرے کو کسی طریقے سے سامنے آنا، کنونس کرنا اور ان کی حمایت حاصل کرنی، اور اس کے بعد اپنے آپ کو ایسا پروجیکٹ کرنا ہے کہ ایسے طاقتور کینڈیڈیٹ کے طور پہ آنا کہ جو ایک ڈونلڈ ٹرمپ جیسے مقبول آدمی کو شکست دے سکے۔ تو اس لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ بہت زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ صدر ٹرمپ جیت جائیں گے، اور اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ہوگی بائیڈن کا ڈیلے۔ اگر یہ بائیڈن پہلے فیصلہ کرتے تو موقع ملا۔ خود کمالا ہیرس کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اتنی قلیل عرصے میں اپنے آپ کو ایسا پروجیکٹ کر سکیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بہتر آلٹرنیٹیو ہیں۔ ہاں جو لبرلز ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند نہیں کرتے، پھر جو ڈیموکریٹک ووٹرز ہیں وہ تو ان کو ووٹ دیں گے، لیکن جو فلوٹنگ ووٹس ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ووٹ ہیں، جو لوگ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں انتخابات کا، ان کو کنونس کرنے کے لیے ان کے پاس بہت کم وقت ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔